بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں چند احادیث مبارکہ ہیں۔ ان میں سے ایک احادیث مبارکہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے میری والدہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے حدیث بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ہو کر گزری۔ حضور نے فرمایا تو حاملہ ہے اور تیرے پیٹ میں لڑکا ہے، جب وہ پیدا ہو تو اسے میرے پاس لانا۔ ام فضل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے حمل جو ہے کہاں سے آئے گا؟ حالانکہ قریش نے قسمیں کھا لی ہیں کہ وہ عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے۔ فرمایا بات وہی ہے جو ہم نے تم سے ارشاد فرمائی۔ ام الفضل نے کہا، جب لڑکا پیدا ہوا میں خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ حضور نے بچے کے سیدھے کان میں اذان اور بائیں میں اقامت فرمائی اور اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا اور اس کا نام عبداللہ رکھا اور فرمایا خلفاء کے باپ کو لے جا۔ میں نے حضرت عباس سے حضور کا ارشاد بیان کیا، وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ام فضل نے ایسا کہا۔ فرمایا بات وہی ہے جو ہم نے ان سے کہی ہے، یہ خلیفوں کا باپ ہے، یہاں تک کہ ان میں سے صفاح ہوگا، یہاں تک کہ ان میں سے مہدی ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام کا ام الفضل کے حاملہ ہونے، پھر اس بچے کے ابو الخلفاء ہونے، یہاں تک کہ اس کی نسل سے صفا اور مہدی ہونے کی اطلاع دینا، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جن سے آقا علیہ السلام نے سب کو آگاہ فرما دیا۔ ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم کو علم غیب حاصل ہے، ورنہ ان باتوں کو وہ اپنی زبان پر ہرگز نہیں لاتے۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم تمہارا رکوع اور خشوع مجھ سے پوشیدہ نہیں، میں پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اس احادیث شریف سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا یہ عقیدہ ہے کہ خشوع جو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، وہ بھی ان سے پوشیدہ نہیں، آپ اسے جانتے ہیں اور یہ علم غیب ہے۔ پھر اس حدیث شریف سے حضور علیہ السلام کا یہ عقیدہ ثابت ہوا کہ وہ پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی یہ خیال کر لے کہ حالت نماز میں آنکھ کے کونے سے حضور نے دیکھ لیا تو فرمایا میں پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، تو یہ خیال غلط ہے، اس لیے کہ صفوں کے آخر میں غلطی کرنے والے کو حضور نے دیکھا اور تنبیہ فرمائی، یعنی خبردار کیا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث شریف مروی ہے۔ آپ نے فرمایا، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ہم لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی اور صفوں کے آخر میں ایک شخص تھا جس نے نماز پوری طرح پڑھی۔ جب آقا علیہ السلام نے سلام پھیرا تو اسے آواز دی کہ اے فلاں، کیا اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کیا تو نہیں دیکھتا کہ کیسے نماز پڑھتا ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھ پر تمہارا کوئی عمل پوشیدہ ہے؟ خدا کی قسم میں پیچھے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے کہ اپنے آگے دیکھتا ہوں۔ غور کیجئے، حدیث شریف میں فی مؤخر صف نہیں کہ پہلی صف کے آخر میں شخص مذکور تھا تو حضور نے آنکھ کے کونے سے اس کو دیکھ لیا، بلکہ فی مؤخر صفوف ہے، یعنی وہ شخص آخری صف میں تھا، لیکن آقا علیہ السلام نے اپنی پیٹھ کے پیچھے سے اس کو دیکھ لیا۔ درمیان کے صفیں بھی حضور کے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکی۔ اس لیے فرمایا تھا ایک شاعر نے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر،
دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔